بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ST TV۔ کلائمیٹ چینج ایک بڑا ایشو ہے آج کل، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو کاربن فٹ پرنٹ ہے دیٹ از رسپانسبل فاسل فیول اینڈ آل دیٹ، بٹ اس کے علاوہ یہ جو ہم لگائی بجھائی اور جلائی کرتے ہیں اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل فصل جلا دیتے ہیں، جب اگلا بجائے اس کو مینیور بنانے کے کرنے کے اس کو جلا دیتے ہیں، اس سے اسموگ ہوا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں اکراس دا بارڈر، دہلی میں بھی اور لاہور میں بھی۔ اور پلس اگر آپ کسی کنٹری سائڈ پہ، یا کنٹری سائڈ نہیں بھی، سب جسے کہتے ہیں نا سبربنز میں یا پیری اربنز علاقوں میں جائیں تو بازاروں میں آپ دیکھیں گے کہ صبح صبح دکاندار کچرا نکال کے اوپر پلاسٹک رکھ کے اس کو جلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اوپن برننگ ہے سورس کا، اس کے بارے میں بھی ایکسپرٹس کی رائے ہے کہ اٹس اے میجر امپیڈمنٹ، یہ بھی ایک سورس ہے جس کی وجہ سے پولوشن ہوتی ہے، فٹ پرنٹ بڑھتا ہے، اور نقصانات سارے ہیزرڈ انوائرمنٹ کے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بڑے ٹینجیبل نقصانات ہوتے ہیں اس کے۔ اس کو اگر کسی اور طریقے سے برن کیا جائے، یا کریمیشن اس کی، یا واٹ ایور، تو اس سے کچھ لو ہینگنگ فروٹ جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہم نے کچھ ایکسپرٹس کو جو کہ تھیوری میں بھی اور پریکٹیشنر بھی ہیں، دے ہیو اے تھیم اینڈ دے ڈو اٹ آن گراؤنڈ، ہم نے ان کو، تاکہ اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منصور علی، جو کہ اس تھیم میں برٹش گورنمنٹ کے ساتھ اور تھرو کام کرتے رہے ہیں، PhD پاکستان میں ان کی ہے، اور آج کل فری لانسنگ کر رہے ہیں، بٹ آن دا سیم تھیم جسٹ ٹو میک پروگریس آن دا نالج بیس وچ ہیز بین ایکوائرڈ۔ اور ان کے ساتھ ہیں بیٹھی ہیں طیبہ پرویز، جو کہ یوتھ کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں اور ادر سائڈ آف دا جینڈر کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تھیمیٹک ایریا ہے اس کو آن گراؤنڈ بھی دیکھ رہی ہیں۔ شی از اے ایکچوئل پریکٹیشنر، شی گوز ان دا فیلڈ اینڈ میکس ہر ہینڈ ڈرٹی بائی ڈوئنگ ورک۔ تو ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو۔ میں اسٹارٹ کرتا ہوں جناب منصور علی، ڈاکٹر منصور علی سے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ جو تھیمیٹک اس کی رچنس ہے وہ کیا ہے، اور کس طرح ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انٹو سم ٹینجیبل۔ بہت بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ پہلے تھوڑا سا بریفلی اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ رائل اکیڈمی آف انجینئرنگ UK اور دوسرے ادارے اس میں کیوں دلچسپی رکھتے ہیں جی، اس کے بعد پھر ہم ذرا اس کے ٹیکنیکلٹیز اور دوسری پالیسی ڈائمنشن سے بات کریں گے۔ تو ویسٹ برننگ جو ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کامن پریکٹس ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں، لیکن اس کی ایکسیپٹیبلٹی بہت کم ہے، یعنی گورنمنٹس اور لوگ جو ہیں وہ مانتے نہیں ہیں کہ ہم اتنا کوڑا جلاتے ہیں۔ تو کچھ جو بیس لائن اسٹڈیز کرائیں اس میں ہمیں پتہ چلا کہ 50 سے 60% کوڑا ترقی پذیر ممالک میں جلایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی فگر تھی جس کی وجہ سے بہت سارے اداروں نے اس پہ دلچسپی لی، جس میں رائل اکیڈمی آف انجینئرنگ تھا۔ لیکن میں اس پروگرام میں 3-4 سال سے انوالو ہوں، تو میں نے اس کی پروگرام ڈیزائن بھی کی ہے۔ تو پروگرام ڈیزائن میں ہمیں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ہم اس کو کس طرح سے دیکھیں، کیونکہ کافی لوگوں کی دلچسپی ویسٹ میں ریسائکلنگ پہ ہے، کلیکشن پہ ہے، ڈسپوزل پہ ہے، برننگ پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا شروع میں۔ تو پھر ہم نے اس میں کافی سارے کنسلٹیشنز کیے اور بہت سی نئی چیزیں سامنے آئیں۔ تو اس میں 3 جو ہے اس کے اہم پہلو ہیں۔ پہلا ہے کہ اوپن برننگ ایٹ فائنل ڈسپوزل سائٹ، جہاں سارا کوڑا شہروں کا جاتا ہے اور وہاں ٹنوں کوڑا آتا ہے۔ جیسے ہمارے شہر ہے، اگر آپ لیں اسلام آباد، تو 5000 ٹن ہر روز کوڑا جو ہے وہ ڈسپوزل سائٹ پہ جائے گا۔ کراچی ہے، دہلی ہے، بامبے ہے، اس میں 12000 10,000 ٹن جائے گا۔ تو یہ کوڑا کیونکہ ایک سیف طریقے سے ڈسپوز آف نہیں ہو پاتا، اس کی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو اس کا ایک بڑی مقدار جلا دی جاتی ہے۔ اب اس کے کلائمیٹ امپیکٹ پہ پھر ہم اگلے اس میں بات کریں گے کہ کیا ہوا ہے۔ دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو کوڑا اٹھتا نہیں ہے، جیسے جو گاڑیاں یا ٹرکس ان کو لے کے نہیں جاتے، وہ گلیوں میں اور گھروں میں جلا دیا جاتا ہے، اور یہ پریکٹس چھوٹے شہروں میں اور ولیجز میں بہت کامن ہے، اور اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی مقدار ہے لیکن بہت سی جگہوں پہ۔ اور تیسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ کہ ایسی فیکٹریز جہاں پر عورتیں اور بچے اکثر کام کرتے ہیں، جہاں ریسائکلنگ ہوتی ہے پیپر کی، پلاسٹک کی، گلاس کی،
وہاں پہ یہ اسموک جو ہے برننگ یہ ہوتی ہے. تو ہمارا جو پروگرام ہے یہ اس میں 20 کے قریب پروجیکٹس ایوارڈ ہوئے ہیں. یہ 12 ممالک میں ہے اور اس میں جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی رسک کم کیے جائیں. کم کیا جائے تھرو اسیسمنٹ. جی. تو یہاں جو لوکل ہے وہ طیبہ سے ہم پوچھتے ہیں آپ اس پروگرام کو لوکلی بھی ہینڈل کر رہی ہیں, تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ ایک تو کس طرح سٹرکچر آپ نے اس کو کیا ہوا ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو پروگرام ہم جب کرتے ہیں تو کچھ گولز ہوتے ہیں, پھر ان کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں, پھر ڈیلیوریبلز, وہ سارا ایک فریم ورک ہوتا ہے. تو کچھ لو ہینگنگ فروٹس بھی تو ہوں گے نا کہ ہم یہ پہلے کر لیں, یہ آسان ہے, پھر مشکل پہ دوبارہ ہاتھ ڈالیں گے فار پولیٹیکل ریزن یا فار ادر ریزنس, اینی ادر ریزن. تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ ایک تو اسٹرکچر کس طرح آپ نے کیا ہوا ہے, دوسرا واٹ آر دا لو ہینگنگ فروٹس. انسٹیٹیوٹ آف اربنزم رائل ود دی ہیلپ آف رائل اکیڈمی آف انجینئرنگ کے ساتھ ہم ایک کر رہے ہیں پروجیکٹ کر رہے ہیں وچ از اوپن ویسٹ برننگ. تو اس میں ہم لوگوں نے اس پروگرام کو اس پروجیکٹ کو ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں ہمارے 2 طرح کے فیزز ہیں. ویسے تو یہ پیورلی جو ہے یہ ایک طرح کا سوشل میڈیا کیمپین ہے, لیکن اس میں ہم لوگ آف کورس پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیسک ریویو یا ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں, تبھی آپ جا کے لوگوں کے اوپر کچھ نہ کچھ ان کو اویئرنیس اور یہ چیزیں دے سکتے ہیں. تو ہمارا فرسٹ فیز تھا ہمارا وہ ٹوٹلی ریسرچ کے اوپر بیس کر رہا تھا. پھر اب ہم لوگوں نے اس کے اوپر سوشل میڈیا کیمپین سٹارٹ کیا. سوشل میڈیا کیمپین میں جو سب سے بڑا ہمارا چنک ہے وہ یہ ہے کہ جو اوپن ویسٹ برننگ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں ہم اس میں کمیونٹی اور یوتھ کو انگیج کر رہے ہیں, یوتھ اور سوشل میڈیا. اس میں یوتھ کا اس طرح سے رول پلے کریے اور کمیونٹی کے جہاں پہ اوپن برننگ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں وہ ہمیں پکچر کلک کرتے ہیں اور ود ایڈریس وہ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس کچھ جو ہیں گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو فوراً ان انسیڈنٹس کو ٹیکل کرتے ہیں اور ان کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. یہ ہمارا کافی اس میں ہمارا سب سے جو فرسٹ جو ہمارا فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ہم کمیونٹی, یوتھ, گورنمنٹ اور میڈیا کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لا کے ہم اس اوپن ویسٹ برننگ کے اوپر ایک طرح کا ایکشن لے سکے, کیونکہ آج کل اسلام آباد کی جو آب و ہوا ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے اور اس میں اوپن ویسٹ برننگ سب سے بڑا اس کا امپیکٹ ہے. اور اس میں ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم اس کوشش کریں کہ لوگوں میں اویئرنیس ریزنگ کریں کہ اس کے ہیزرڈس امپیکٹ کیا ہیں ہیلتھ پہ اور انوائرمنٹ کے اوپر. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ اگر پنڈی کی طرف جائیں نا کچھ عرصہ پہلے کشمیر ہائی وے سے, تو وہاں پہ وہ نظر آتا تھا کہ بڑی وہ جل رہا ہے اور بو بھی آنا شروع ہو جائے. اب انہوں نے کہیں اس سے تھوڑا نارتھ یا ایسٹ کی طرف موو کیے, تو ونڈ کا سسٹم جو ہے وہ کوریڈور ہی سارا ایسا ہے کہ نارتھ سے آتا ہے, تو شفٹ کرنے کا تو الٹا آپ کوڑے کو وہ جلنے والے کو کہ پہلے تو صرف پنڈی تھا اسلام, اب باقی کو بھی افیکٹ کرتا وہ آگے جائے. تو جو ٹارگیٹ آپ کر رہی ہیں کیا آپ میونسپیلٹیز کو یا جو مطلب گراس روٹ لیول سے اوپر محکمے یا جو گورنمنٹس کے ادارے ہیں یا جو بڑے جو جن کو ٹھیکے ملے ہوئے ہیں کوڑا ان کو بھی کر رہی ہیں, صرف انڈیویجول لیول کے اوپر پل فیکٹر کو یوز کر رہی ہیں ان کی سینسبلٹی کو اپیل کر کے ابھی تک؟ جو دیکھیے جو چینج ہے نا وہ سب سے پہلے ہم گراس روٹ لیول سے لا سکتے ہیں. تو گراس روٹ لیول سے کر رہے ہیں اور جس میں ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس بھی ہمارے ساتھ اس میں انکلوڈ ہیں, جس میں کیونکہ اوپن ویسٹ برننگ جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لوگ اس کو موسٹلی جو ویسٹ ہے وہ اس کو اس لیے ایز اے ماسکیٹوز کو بھگانے کے لیے یوز کرتے ہیں, یا پھر ایک کوئک سلوشن ہوتا ہے ان کے پاس کہ جی اس سے چھٹکارا کیسے پایا جائے, تو اس لیے جلا دیتے ہیں. کیونکہ ان لوگوں کے اندر یہ نالج نہیں ہے کہ اس کے ہیزرڈس امپیکٹ کیا ہیں ہیلتھ کے اوپر اور انوائرمنٹ کے اوپر, تو اس چیز کو وہ یہ اس وجہ سے کامن پریکٹس ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم گراس روٹ لیول سے اس کو ختم کریں ود دی انگیجمنٹ آف گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس. ود دا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس. اچھا, تو بڑا اچھا ہے اگر یہ ہو جائے. تو یہ بتائیے کہ یہ جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ایک تو کیمپین ہے, تو کیمپین تو چلتی رہتی ہے یوزلی. پبلک جو انڈیویجول ہے وہ تو ظاہر ہے آپ تربیت اس کی کر رہے ہیں اور میسج جا رہا ہے, ایک طرح کی تبلیغ ہے نا جس سے مذہب پھیلے ہیں سارے, وہ تو ویکینڈ سے. لیکن مذہبوں کی تاریخ میں بھی آپ دیکھیں کہ جو مین ہرڈل تھی جب لوگ مسلمان, جو اور کرسچن ہو بھی گئے تو انسٹیٹیوشن راستے میں حائل تھے, ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا. تو کیا آپ انسٹیٹیوشنز کو بھی کسی سٹیج پہ تھیمیٹکلی ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو امبیڈ کر کے انوالو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی نہیں, بہت
اہم سوال ہے یہ, اور جو اوور آل پروگرام ہے اس میں یہ سارے ڈائمنشنز شامل ہیں کہ پالیسی کو کس طرح سے دیکھا جائے, اداروں کی مضبوطی کیسے کی جائے, اور ایون یہ جو پروگرام ہے اس کا ایک پارٹ یو این کلائمیٹ چینج اور ہائی لیول جو کمٹمنٹس ہیں افریقہ اور ایشیا میں اس سے بھی کنیکٹڈ ہے. تو جو انسٹیٹیوٹ آف اربنزم کا کام ہے یہ ایک چھوٹا اویئرنیس ریزنگ پروگرام ہے ریلیٹیولی, لیکن ہمارے ایک اور جو پارٹ ہے اس کا وہ امپیکٹ اسٹڈیز ہے جس میں تھوڑی سی بڑی گرانٹس ہیں اور وہ تھوڑے ہائی لیول پہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں کچھ جو کنٹریز ہیں, کچھ جو شہر ہیں وہاں پر اداروں کے ساتھ کام ہو رہا ہے, اور کچھ جو ہے وہاں پر پالیسی کے ساتھ بھی کام ہو رہا ہے. اب اس میں پاکستان سے جو اپلیکیشنز آئی تھیں اس میں 2 اپروو ہوئی, ایک یہ اور ایک وہ, اور جن کا دونوں کا گراس روٹ اور ریسرچ کام ہے. لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے ہیں اور جو پالیسی ہے اس کا بہت اہم ہے. اب ہمارے یہاں تھوڑے سے جو ہے اس میں ہم, کیونکہ بہت اہم سوال ہے تو میں تھوڑا سا بتاؤں کہ پاکستان کے حوالے سے ہمارے پاس 2-3 چیلنجز ہیں. ایک تو چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ویسٹ مینجمنٹ پالیسی ہے وہ اپرووڈ اور ریگولیٹڈ نہیں ہے. دوسرا ہمارے پاس جو ویسٹ مینجمنٹ کا اسٹرکچر ہے وہ تھوڑا سا ایوالو ہو رہا ہے اور کچھ کمپنیز آ رہی ہیں, لیکن اس میں کچھ اہم سوالات ابھی بھی ہیں, اور اس میں سے ایک اہم سوال ہے کہ اس کی ریسورسنگ کیسی کی جائے, کیونکہ جو کمپنیز ہیں ان کو پروونسز فائنینس کرتے ہیں اور انہوں نے کلیکشن سسٹم امپروو کیا ہے, لیکن لانگ ٹرم ریسورس جو ہے ریسورسنگ وہ ایک سوال ہے کہ کیسے ہے, کیونکہ ہمارے پاس ویسٹ کلیکشن کی کوئی فیس نہیں ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو ادارے ہیں وہ مضبوط تو ہیں, اور لیکن ان کے پاس ابھی ایفیکٹونیس اور امپلیمنٹیشن کی کیپیسٹی بہت لمیٹڈ ہے, ویسٹ برننگ پہ بھی اور اوور آل ویسٹ ڈسکرمنیشن پہ بھی ان کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. اب اس میں جو ہے ہمیں اس میں دونوں سائڈ سے دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیرٹ اینڈ اسٹک والی جو سچویشن ہے کہ اس میں انسینٹیو کیا ہے, بھائی لوگ کیوں نہیں, ایک تو ہم ڈنڈا لے کے پہنچ گئے, یہ ٹھیک ہے ایک اپروچ ہے, لیکن دوسرے کہ اس میں ایسے کون سے انسینٹیوز ہیں کہ لوگ جلانا بند کر دیں, کیونکہ ان کے ریزنز بھی ہیں جلانے کے. تو اس میں بہت سے وہ ہے کہ نئی, جیسے ان کو فیول ریپلیسمنٹ کیا جائے. ایک جو پروجیکٹ ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کون سے ایسے فیولز ہیں وہ جلا سکتے ہیں جو لو کاسٹ بھی ہوں, جن سے ان کو وہی چیز مل جائے جو وہ برننگ سے حاصل کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک ٹیکنالوجیکل یا انوویشن آ جائے گا. کچھ جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لائیولیہوڈس کا بھی اینگل ہے, کیونکہ ہم جا کے اور یہ فیکٹریز کو صرف بند نہیں کر سکتے, اور اکیڈمی اس بارے میں کافی فرم ہے کہ ہم جو ہے لائیولیہوڈس کو نقصان نہ پہنچائیں. تو اس میں پھر ریپلیسمنٹ لائیولیہوڈس کیا ہیں, کیا سیفٹی کی کیا وہ ہے. تو ان کا ایک پروجیکٹ ہے, اس کا ایک اسکوپ ہے, لیکن اوور آل جو پروگرام ہے وہ ان سب کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایسی سیفٹی کون سی انٹروڈیوس کریں جس سے اوپن برننگ ہو جائے. پھر اس میں کلائمیٹ کا ریلیشن شپ بھی ہے کہ اگر ماس برننگ ہوتی ہے تو اس کی جو گرین ہاؤس گیسز لوڈنگ ہے, کاربن لوڈنگ ہے, وہ بہت ہائی ہوتی ہے, اور اس کے اسٹیمیٹس جو ہیں بہت الارمنگ ہیں. جو بلیک کاربن ہے اس کے اسٹیمیٹس بھی بہت الارمنگ ہیں. تو وہ بھی ایک وہ ہے. تو اب یہ اچھی بگننگ ہے, اور اس میں کچھ اور ادارے بھی گلوبلی شامل ہو رہے ہیں, کچھ یونائٹڈ نیشنز کے بھی ادارے ہیں جیسے یونیپ ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ 2-3 سال میں ہم اس میں کچھ اچیو کریں گے. لیکن ابھی ایک بگننگ ہے, اور ابھی بہت سے چیزیں, میرے پرسنل رائے ہے کہ وہ بھی ایکسپلوریٹری سٹیج میں ہے, کہ ہمیں بہت سے سوالوں کے جواب نہیں بھی پتہ. وہ آپ نے ریسرچ اس کے لیے آگے چلیں گی. آخری جو فوٹ آن گراؤنڈ ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کیلکولیٹ تو ایسٹیمیشن کر رہے ہوں گے, واٹ آر دا آئی مین اچیومنٹ ٹارگیٹس, میں گولز کی بات نہیں کر رہا, واٹ از دا ٹارگیٹ آن گراؤنڈ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل اچیویبل ہے؟ ابھی تک جو ہم نے اچیو کیا وہ یہی ہے کہ اب ہماری جو کیمپین ہے اوپن ویسٹ برننگ کے اوپر کے انسیڈنٹس جو ہو رہے ہیں اس کو ہمیں آپ بتائیں کہ لوکیشن اور ایگزیکٹ وہ لوگوں میں مطلب آہستہ آہستہ وہ اس کا ایک اثر ہو رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ انگیج ہو رہے ہیں اس میں, اور اوپن برننگ کے انسیڈنٹس کو رپورٹ کر رہے ہیں, جو کہ آئی تھنک کہ اگر اسی کو ہم ایک بڑے لیول پہ لے کے جائیں تو لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس ریز کرنا بہت زیادہ ایزی اور اچیویبل ہے. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ فار, آئی تھینک بوتھ آف یو بہت کمنگ اینڈ گیونگ اس امپورٹنٹ انفارمیشن. تو باٹم لائن یہ نکلی اس کی کہ جو خرابی انسان کر رہا ہے وہ خرابی درست بھی انسان ہی کرے گا.
تو جو کیمپین ہے جو ہم ایک کرتے ہیں وہ بڑا ضروری ہے. یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ ڈنڈا مارنے کی ضرورت ہے اور کس جگہ گاجر دینے کی ضرورت ہے. تو پش اینڈ پل دونوں اس میں ہوں گے. فی الحال جو ہے وہ پل فیکٹر ہے، کیونکہ تاکہ لوگ سمجھیں اور اس سے متاثر ہوں، اور کسی سٹیج پہ ہو سکتا ہے جا کے پھر پش فیکٹر بھی اس میں آئے. بہرحال لگتا ہے کہ یہ ڈویبل ہے، اور بیسٹ ہمارے لیے یہی ہوگا کہ اس سے پہلے کہ ہم irreversible ڈیمیج کر لیں، اس کے بارے میں کچھ ہو سکے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.